حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ کی عمر 86 برس کی تھی اور ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ غمگین رہتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ملک شام میں ایک دھوم سی ہو گئی اور انتہائی مسرت و شادمانی کا غلبہ ہوا، جس پر حضرت سارہ بہت جذبج ہوئیں، اور ان کا یہ جذبج ہونا من جانب اللہ تھا۔ غرض کہ حضرت سارہ اس مسرت و شادمانی کی رکاوٹ کا باعث بنی اور غیظ میں آ کر حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، دیکھو، میں تمہیں اس فرزند کو پیار کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں اسے پیار کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان دونوں ماں بیٹوں کو کہیں دور ایسے جنگل میں چھڑوا دوں گی جہاں نہ کھانا دانا ہوگا اور نہ پانی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا کہ میں اسے پیار نہیں کروں گا، اور آرام سے رہنے سہنے لگے۔ چند مہینے آپ اس عہد پر قائم رہے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سارہ مکان میں نہ تھی اور پیارے اسماعیل کی معصوم صورت دیکھ کر آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک حضرت سارہ نے انہیں دیکھ لیا اور غصے میں کہا کہ آپ ان دونوں ماں بیٹوں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اسی وقت آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ تھوڑا سا کھانا اور ایک مشکیزہ پانی لے کر تیز رفتار اونٹنی پر سب سامان رکھا اور گود میں آپ نے ننھے اسماعیل کو بٹھایا اور پیچھے حضرت ہاجرہ کو، اور سفر کے لیے چل دیے۔ آپ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ معظمہ پہنچے، اور یہ وہ جگہ ہے کعب اطہر، جو ایک سنسان جنگل ہے جہاں دور دور تک نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ آدمی، بس چاروں طرف خشک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جن میں نہ کوئی چشمہ ہے اور نہ تالاب اور نہ کنواں، اور دور دور تک نہ کوئی بستی ہے اور نہ آبادی۔ آپ ان کو وہیں چھوڑ کر واپس ملک شام آ گئے۔ آپ نے ان کو جو کھانا اور پانی دیا تھا وہ 2-4 دن میں ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ بھوکی اور پیاسی پریشان ہوئی تو انہوں نے ننھے اسماعیل کو وہیں لٹا دیا اور خود ایک پہاڑ پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی تالاب، کہیں کوئی دریا یا کہیں کوئی کنواں نظر آ جائے۔ پھر وہ نیچے اتری اور روتے ہوئے اسماعیل کو دیکھا۔ پھر وہ مروہ پہاڑ پر چڑھی۔ وہاں پر بھی انہوں نے چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی تالاب تھا، نہ چشمہ، نہ کنواں، دور دور تک کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ نیچے اتری اور بیٹے کو دیکھا اور پھر صفا پر چڑھی۔ دور دور تک کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسی طرح وہ 7 مرتبہ کوہ صفا اور مروہ پر چڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بے تحاشا بھاگنا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سب حاجیوں پر یہ فرض کر دیا کہ جس طرح میری بندی کوہ صفا اور مروہ پر دوڑی ہے، اسی طرح سب حاجیوں کو بقوت اسی طرح دوڑ لگانی ہے۔ جب وہ 7ویں مرتبہ نیچے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے۔ انہوں نے 3 چلو پانی لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا اور پھر خود سیر ہو کر پیا، جس سے ان کی بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ وہ اس چشمے کے چاروں طرف مٹی کی ایک باڑ بنا رہی تھی اور زمزم کہہ رہی تھی، جس سے وہ پانی وہیں رک گیا۔ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پورے جہاں میں ایک دریا بن کر بہتا۔ اس زمزم کے پانی میں یہ شفت ہے کہ جب اس کو کوئی بھوکا پیاسا پیتا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس دونوں ہی جاتی رہتی ہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے اور نہ اسے پیاس لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنسان جنگل کو ایک گنجان شہر بنا دیا جس میں بہت بڑی آبادی تھی اور بے انتہا کھجوروں اور میووں کے باغ لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی مرضی سے اپنی بیوی و بیٹے سے ملنے کے لیے ہر سال مکہ معظمہ آتے تھے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام باجازت حضرت سارہ شروع مہینے ذوالحجہ سے مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ 7ویں شب کو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اٹھو اور اپنے فرزند کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح کو آپ نے بہت کچھ اس بارے میں غور کیا اور فکر مند ہوئے کہ یہ خواب نظر آیا کیوں۔ نیز اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے یا وسوس شیطان ہے، تو آپ نے اسی روز خداوند میں 20 اونٹ قربان کیے۔ پھر آپ کو اگلے دن یہی خواب آیا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر۔
آپ اسی وقت اٹھے اور صبح راہ خدا میں 40 اونٹ قربان کیے۔ پھر نویں شب کو وہی خواب دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرو۔ آپ اٹھ بیٹھے اور صبح کو راہ خدا میں 200 اونٹ قربان کیے۔ 10ویں شب کو پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اپنے فرزند اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرو۔ اس بار آپ نے سوچا کہ یہ خواب اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ 10ویں ذو الحجہ کی صبح کو عبادت الہی سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی ہاجرہ سے فرمایا کہ آج مجھے تمہارے بیٹے اسماعیل کو ایک بڑی جگہ مہمان بنا کر لے جانا ہے، آپ اسے تیار کر دیں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیے اور آنکھوں میں سرما لگایا اور کپڑوں میں خوشبو لگائی اور تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اور ایک رسی پہلے ہی سے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے نورین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر چل دیے۔ ادھر یہ چلے اور ادھر آسمان کے فرشتے اس امتحان عظیم کے سیر دیکھنے کے لیے چلے۔ ادھر شیطان نہیں اپنی جگہ سے اٹھا کہ ہائے ابراہیم، اطاعت مولا میں یہاں تک بڑھ گئے کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرنے چلے۔ سب سے پہلے ابلیس لعین ایک ضعیف عورت بن کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ولی مکہ، تم پر قربان، آج تم نے اپنے نورین کو بنا سنوار کر کہاں بھیجا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ آج اس کے والد ماجد کسی بڑی جگہ مہمان لے گئے ہیں۔ لعین نے کہا کہ نہیں، وہ بڑی جگہ مہمان بنا کر نہیں لے گئے بلکہ نور نظر کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ پھر وہ 7 برس کے بچے کی صورت بنا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور چپکے سے دریافت کیا کہ اے دوست، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ہمارے والد بزرگوار ایک بڑی جگہ مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر ابلیس وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ ایک بڑا بھاری پیر و مرشد کی صورت بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور ان سے کہا کہ اے خلیل اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہم درپیش ہے جس کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کے جواب میں لعین کہتا ہے کہ افسوس اے خلیل، تم جیسا عقل مند شیطانی وسوس کو نہ سمجھ سکا، یہ صرف ایک شیطانی خواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور بطن سے صاف پہچان گئے کہ یہ وہی لعین ہے جس نے آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرائی اور گیہوں کا دانہ کھلوا کر انہیں جنت سے نکلوایا۔ چنانچہ ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ دور ہو جا، چلا جا یہاں سے، دشمن پروردگار۔ یہ جواب سن کر لعین بھاگا نہیں بلکہ وہیں ڈٹا رہا اور انہیں بار بار بہکاتا رہا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کا 3 بار راستہ روکا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں سے اٹھا کر دی اور کہا کہ اس لعین پر یہ 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر مارو تو یہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ نے تینوں جگہ پر اسی طرح 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور آپ کو جانے کا راستہ مل گیا۔ پھر آپ اپنی منزل مقصد مینا میں پہنچے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے رسی سے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور زمین میں لٹا کر چھری ان کے ننھے سے گلے پر رکھ دی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زور سے پھیرنی شروع کر دی۔ ہر چند چھری پھیرتے ہیں مگر پیارے فرزند کے گلے کا ایک رگ تک نہیں کٹتی۔ پھر آپ نے الگ ہٹ کر چھری تیز کی اور پھر فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چھری گردن پر رکھی، لیکن پھر چھری نہیں چلی۔ آخر جب بہت دیر ہو گئی، گردن پر چھری چلاتے چلاتے چھری نہ چلی تو آپ کو غصے میں آ گئے اور چھری کو پھینک دیا۔ تو چھری یہ کہتی ہوئی آپ کے ہاتھ سے چھٹتی ہے کہ اے خلیل اللہ، تم کہتے ہو کاٹ اور رب جلیل فرماتے ہیں کہ مت کاٹ۔ تم 1 مرتبہ کہتے ہو کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ کہتے ہیں نہ کاٹ۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ کا کہنا مانوں۔ جناب خلیل اللہ اس چھری کو نظر غیظ و غضب سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ کی پشت کی جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور کوئی نئی اور اجنبی آواز والا یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نئی اور اجنبی آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک دمبا لیے کھڑے ہیں اور 2 مرتبہ اللہ اکبر کی انہوں نے تکبیر کہی، جنہیں دیکھ کر ننھے اسماعیل سے رہا نہ گیا
اور مارے خوشی کے بے تحاشا آپ کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوشی میں بے تحاشا پکار اٹھے اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر وہ بڑا اور بڑی قدرت والا بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں تابعدار بندوں اور صابروں سے اپنی تعریف اور اپنی بڑائی سن کر رہا نہ گیا اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی حقیقت میں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بس یہ مجمع ایک تکبیر ہو گئی اور قبولیت کے وقت کی یادگار اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے لازم کر دی کہ یوم ذو الحجہ سے 5ویں رات دن میں یہ پوری تکبیر ہمارے بندے پکارتے رہیں تاکہ ہم ان مبارک بندوں کی طرح ان کہنے والوں سے بھی خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ ایک جنت کا دمبہ ذبح کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قوت ہوتے ہوئے ہر سال کے سال قربانی کیا کریں۔